نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت کا تذکرہ ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو سینہ پیٹے، منہ ماتھا پیٹے، سینہ کو بھی کرے، اپنے آپ کو چھلنی کرے، وہ شخص ہماری امت سے خارج ہے۔ کام وہ کرو کہ جس سے خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ یہ وصیتیں کی، پوری رات عبادت میں گزاری، صبح آپ باہر تشریف لائے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حسین ابن علی نے کھڑے ہو کر 3 بددعائیں دی جو تاریخ کے اوراق پر نقش ہیں، اور وہ تینوں بددعائیں حسین کے دشمنوں کے چہرے پر آج بھی لعنت کی طرح برس رہی ہیں۔ توجہ کریں، بڑی عجیب بددعائیں تھیں۔ حضرت حسین ابن علی نے ایک بددعا یہ دی کہ ظالموں، تم نے مجھے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے جدا کیا ہے۔ میرے قاتلوں، خدا کرے قیامت تک تم مدینہ سے محروم رہو۔ آج تک حسین کے دشمن مدینہ سے محروم ہیں۔ حسین ابن علی کی بددعا سچی نکلی کہ مظلوم کیا تھی، خدا کا عرش ہل گیا۔ آج حسین ابن علی کا قاتل مدینہ الرسول میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بددعا یہ تھی، کہا ظالموں، تم نے مجھے مسجد سے دور کیا ہے، اللہ کے گھر سے، جو آج جمعہ کا دن ہے۔ آج منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہوگا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حسین، تیری یہ باتیں ہمارے دل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ فرمایا خدا تمہیں مسجد اور جماعت کی نماز سے محروم کر دے۔ آج 1500 سال 1600 سال گزر گئے، حسین کے دشمن جماعت کی نماز سے محروم ہیں، ان کے ہاں جماعت نہیں ہوتی۔ ہاں، تیسری بددعا، فرمایا ظالموں، میں دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے ایک قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا، تم نے مجھے قرآن کی تلاوت سے محروم کیا ہے۔ اللہ تمہارے سینے سے قرآن چھین لے، اللہ تمہیں قیامت تک قرآن سے محروم رکھے۔ حضرت حسین کی یہ بددعا سچی ہوئی۔ حضرت حسین ابن علی نے یہ بددعا دی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ سیدنا حسین اپنے شہزادوں اور جوانوں کے ساتھ آیا، لڑا، اور بڑی جرأت کے ساتھ لڑا، بڑے حوصلے کے ساتھ لڑا۔ عورتیں باہر نہیں نکلیں، انہوں نے اپنے سر پر راکھ نہیں ڈالی، واویلا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی حضرت نائلہ چھت پر چڑھیں اور اس نے اتنا کہا، لوگو، امیر المومنین شہید ہو گیا ہے۔ 3 دن تک لاش پڑی رہی، عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ ارے نائلہ نبی کے گھرانے کی عورت نہیں تھی، عثمان کی بیوی تھی۔ اگر اس میں اتنی حیا تھی تو محمد کی بیٹیوں کے متعلق کیوں کہتے ہو کہ وہ گلی کوچوں اور بازاروں میں نکل آئی تھی؟ شرم آنی چاہیے۔ تمہارے اس عقیدے اور نظریے کے اوپر نبی کا خاندان صبر کرنے والا خاندان ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنے والا ہے، صبر و استقلال کا وہ ثبوت پیش کیا ہے، حوصلے اور استقامت کے ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ یہ للکار کر کہا، میری تلوار کی ضد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ۔ دشمن دیکھ کر کہتا ہے، ارے لوگو، شاید علی المرتضیٰ پھر زندہ ہو کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آگے ہیں۔ یہ علی اکبر حسین کا بیٹا جگر گردے کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے، لاش تڑپ رہی ہے۔ ایک کوفی باہر نکل کر کہتا ہے، حسین اوروں کے بچوں کو بھاگ کر اٹھاتا تھا، اپنا اٹھائے گا تو پتہ چلے گا۔ اپنے جگر کو اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، بے ساختہ جملے سے کہا، جملے نکلے جگر گوشہ کے لاشا پر، اس حسین کو ہائے کروں یا واہ کروں، واہ حسین، تیری جرأت کا کیا مظاہرہ ہے۔ استقلال اور استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا
آنسو بہنا فطری تقاضا ہے، لیکن حسین نے آہ نہیں نکالی، اللہ کی رضا پر راضی رہا۔ روزہ کا پروانہ ابن علی نے دیا ہے۔ قرآن نے بتایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔